بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دوبارہ سے حاضر ہیں اپنے اڑان کے چینل کے ذریعے دوبارہ سے بات کریں گے آپ کے ساتھ. آج ہم نے جو لفظ چوز کیا ہے آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے بیلنس، جس کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو توازن ذہن میں آتا ہے، اعتدال، عدل، اور یہ میزان کی طرف اگر ہم چلیں تو میانہ روی اور درمیانہ رستہ، یہ مختلف الفاظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو آج ہمارے پینلسٹ جو میرے فیلو اڑانینز موجود ہیں ان سے ہم ان کی رائے لیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے بیلنس کے بارے میں، اور کس طرح اپنی لائف میں ہم بیہیویئرل چینج جو ہے وہ لا سکتے ہیں بیلنس کے ذریعے. تو سب سے پہلے میں موقع دوں گا ہمارے اسٹیمڈ نصرت علی صاحب کو کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ان کے ذہن میں کیا آتا ہے جب میں کہتا ہوں بیلنس. جی نصرت صاحب. جی شکریہ بہت بہت عمر. بیلنس سے متعلق جیسے آپ نے فرمایا کہ توازن مجھے صرف ایک شعر یاد آتا ہے حضرت برج نارائن جگبست کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو آئیڈیل زندگی یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی سب چیزوں میں ایک ترتیب ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، یعنی اس کی صحت بھی اچھی ہو، اس کے پاس فیملی بھی ہو، فائنینسز بھی ہو، سب چیز ساتھ ساتھ گرو کرتی رہیں، پوزیشن بھی ہو، عزت بھی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی ایک طرف نکل جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کا توازن مختلف ہے. یعنی جس طرح ٹیمپریچر ہے، ہر ایک کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے. جیسے بلڈ پریشر ہے، آپ نے ایک ایوریج تو بنا لیا کہ 120/80، لیکن ہر ایک کا جو ایوریج ہے، ہر ایک کا جو بیلنس ہے وہ الگ ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ انڈیویڈیول جو ہے اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. جس طرح کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ جس طرح ستار کے تار میں ایک ٹینشن ہوتی ہے، اسی طرح ٹینشن بھی ضروری ہے انسان کے لیے. اگر وہ ٹینشن بڑھتی ہے تو ستار میں سے ساز نہیں بجے گا، اگر وہ ٹینشن کم ہو جاتی ہے تب بھی ساز نہیں بجے گا. تو ہر ایک کا ٹینشن کا پیمانہ الگ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں کس جگہ جا کے برن آؤٹ ہو جاؤں گا. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ توازن زندگی میں آئیڈیل کی طرح ہمیں we should tend to move forward, but there is no such thing as an ideal توازن زندگی. بس مجھے یہ کہنا. بہت شکریہ نصرت صاحب، بہت شکریہ. انٹرسٹنگ پہلو ٹچ کیا ہے نصرت صاحب نے. لیکن پینل کے جو ویرائٹی ہمارے پاس موجود ہے، مجھے تو یہ مزہ آتا ہے کہ مختلف لوگوں سے جب سنا جائے ایک سیم ورڈ کے بارے میں، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج فلیور ہم لیں. تو ساتھ ہی ساتھ اب میں موقع دیتا ہوں ہمارے اسٹیم کلیگ کامران خان صاحب کو کہ ان کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے جب میں کہتا ہوں کامران صاحب بیلنس. بیوٹی، بیکاز بیوٹی از بیلنس. خوبصورتی اصل میں توازن ہی کا نام ہے. عام فہم الفاظ میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلانا شخص، فلانی خاتون یا فلانے صاحب بڑے خوبصورت خد و خال کے مالک ہیں، تو پرائمریلی جو چیز ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ یہ خوبصورتی ہے، دراصل اگر غور کریں تو وہ بیلنس ہے. ایک شخص کے جو فیچرز ہیں چہرے کے، مثال کے طور پہ اس میں اس کی ناک، کان، آنکھ، منہ، ان سب چیزوں کا ایک توازن میں ہونا ہی تو اس کو خوبصورت بنا رہا ہے. خوبصورتی پہ اگر آپ انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے غور کریں تو پرائمریلی تو وہ ہر چیز کا اپنی صحیح جگہ اور مناسب سائز اور مناسب مقدار میں ہونا ہے. تو اس یہ جو بیوٹی کا تصور ہے، اسی کو آگے لے کر اگر چلیں تو یہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اگر ہم اس توازن کو، اس خوبصورتی کو، چاہے وہ توازن ہمارے اعمال میں ہو، ہمارے کردار میں ہو، ہماری کنڈکٹ میں ہو، ہماری فلسفی میں ہو، ہمارے تھاٹ پروسیس میں ہو، ہمارے لوگوں کے ساتھ رویوں میں ہو، یا ہم معاشرے کے اندر نہ صرف اپنے کردار کو گیج کرتے ہوئے بلکہ ان لوگوں کے کردار کو بھی اس طرح گیج کریں کہ ہمیں جب ہم کسی شخص کو اپنے ذہن میں اس کی یاد کو رجسٹر کریں تو ہم اس کو ایز اے پازیٹیو اینٹی یاد رکھیں اور اس کی نیگیٹیوٹیز کو حتی المقدور اور حتی الامکان بائی پاس کریں. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنے بیہیویئر میں اور اپنے تھاٹ پروسیس میں اس شخص کو صحیح ہونے کی جگہ تو دے دینا. وی نارملی فارم اوپینینس کہ نہیں، یہ آدمی تو بالکل بس یہ اب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا.
تو یہ اوپینین اگر رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے بارے میں انسان غور کرے. اینی وے ہم اس پہ آگے بڑھیں گے, لیکن توازن از بیلنس از بیوٹی. بہت خوب, بہت شکریہ کمان خان صاحب. اور آپ نے تو وہ ایک ڈیپر تھاٹ پہ مجھے لے گئے کہ کریٹر کی جب بات کی جاتی ہے تو کس طرح انہوں نے ایک پوری دنیا کو ایک بیلنس میں بنایا ہے اور پھر وہ ایک انڈیویجول پہ لے کے آئے. تو بہت بہت اچھا آپ نے نقطہ چھیڑا, اس پہ انشاءاللہ واپس آتے ہیں. میں کامران رضوی صاحب کو موقع دوں گا, میرے تو استاد ہیں, اور آئی ول بی پریولیج سر کہ آپ یہ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے نظر میں بیلنس کیا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ توازن اور بیلنس میں نے دیکھا ہے کہ مزاج میں ہونا بہت ضروری ہے. میں مزاج کا پہلو اٹھانا پسند کروں گا, اور میں نے دیکھا یہ زندگی میں غلطیاں بہت کی ہیں, ٹھوکریں بھی کھائی ہیں, سیکھا ہے. اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ یا تو ہم بہت مایوسی میں چلے جاتے ہیں یا بہت پر امید ہو جاتے ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. تو یہ دو ایکسٹریمز جو ہیں, پین اینڈ جوائے, ڈپریشن اینڈ انسپریشن, یہ دونوں بہت زبردست کیفیات ہوتی ہیں جس کا ہم اکثر شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو حالات ہیں ان کو ہم توازن سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ان کو ہم اکثر اوقات جب اچھائی آ رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی ہے اور یہی رہے گی, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ آج اچھے دن ہیں تو کل برے دن آ سکتے ہیں. تو میری نظر میں توازن کا مطلب یہ ہے کہ جب اچھے دن ہوں تو یہ نہ بھولو کہ برے دن بھی آ سکتے ہیں, اور جب برے دن ہوں تو یہ نہ بھولو کہ اچھے دن بھی آ سکتے ہیں, تاکہ ہم بے شک ان کیفیات کا شکار ہوں گے, فکر مند بھی ہوں گے اور بہت جوشیلے بھی ہوں گے. ہمیں ان کیفیات کا سامنا بھی کرنا ہے, انجوائے بھی کرنا ہے, فیل کرنا ہے. انسان ہے, ہم فیل کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ رات کو سونے سے پہلے بیلنس میں آ جائیں تو بہت اچھا ہے, نیند اچھی آئے گی. بہت شکریہ کمان صاحب. مجھے تو وہ کہانی یاد آ رہی ہے جس میں وہ ایک لیسن دینا تھا بادشاہ کو, اور اس آدمی نے اس کو کہا کہ دس ٹو شیل پاس, کہ چاہے اچھا وقت ہو اور چاہے برا وقت ہو, لیکن ایک یہ اگر بات ذہن میں بٹھا لے آدمی کہ دس ٹو شیل پاس, تو دا لائف دیٹ دا پرسن ول لیو ول بی امیزنگ. تو مجھے تو یہ چیز آپ کی بات سے یاد آئی. بہت شکریہ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, شرین نقوی صاحبہ, پرانی آپ سے ایسوسیشن ہے اسکول آف لیڈرشپ سے, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ واٹ از بیلنس؟ تھینک یو. یہ ایکسپرٹس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں. اگر کہیں میری اس میں فٹ ہوتی ہے آواز تو وہ یہ کہ میرے لیے ویلیوز میں بھی بیلنس ہو. ہماری جو اقدار ہیں جس پہ ہم اپنی زندگی کا فریم ورک کھڑا کرتے ہیں, اور اپنے بیہیویئرز, اپنے مینرزم, جس سے ہمارے بچے سیکھتے ہیں, سن کے نہیں ہمیں دیکھ کر. اب دیکھیں جیسے کسی بھی سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا, لیکن میرا جیسے نصرت صاحب نے کہا اپنے اپنے مزاج کے مطابق, میرا بلڈ پریشر کم ہے تو مجھے نمک زیادہ چاہیے, لیکن میرے میاں کا بلڈ پریشر ہائی ہے, اس کو نمک کم چاہیے. اب ان کے حساب سے وہ ٹھیک, میرے حساب سے یہ ٹھیک. لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو نہ مجھے پسند نہ ان کو پسند. اور مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ پسند کیا, مجھے ذائقے کا نہیں دیکھنا, وہ تو جانور بھی دیکھتا ہے. مجھے اپنے اقدار کے مطابق دیکھنا ہے کہ میری صحت پہ کیا اثر ہوگا. یعنی ایک ہائر لیول پہ جا کے دیکھنا ہے کہ نہ کم اور نہ بہت زیادہ. وہ والا جو چیز ہے وہ رینج کی میں بات کر رہی ہوں. میرے لیے بیلنس یہ نہیں کہ ایک جگہ سوئی آ کے اٹک گئی. تو پینڈیولم, گھڑی کا پینڈیولم ہو یا کسی کا, وہ چلتا ہے. اگر وہ بہت زیادہ نمک پہ چلا جائے یا بہت کم پہ چلا جائے, آپ ہر دفعہ ہسپتال کا کھانا کھاتے رہیں کہ وہ بڑا نیوٹریشس ہے, لیکن آپ صرف بازار کا کھاتے رہیں کہ وہ تو بڑا مزے کا ہے. لیکن اگر ایک بیچ کی رینج لے آئیں, یہ جو چھوٹی اس میں ویریشن رکھنی ہے, میرے حساب سے یہ رینج بیلنس کہلاتی ہے, جس میں ہم فلیکسیبل ہو جائیں اپنے ویلیوز میں. اگر میں سارا دن جانماز پہ نمازیں ہی پڑھتی رہوں تو میں خدمت خلق کب کروں گی, اور میں خدمت خلق میں ہی لگی رہوں تو میں خدمت خدا کب کروں گی. تو اس رینج کو بیچ میں فٹ کرنا, اور میرے لیے چونکہ میں اس پہ بہت غور سے پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اس رینج میں رہنے کے لیے مجھے اپنے کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. میرے لیے لفظ سرنڈر بہت اہم ہے, جہاں پر شاید جب میرے کنٹرول میں کوئی چیز نہ آئے
تو میں اپنے بنانے والے کے حوالے کر دیتی ہوں اور وہ مجھے میانہ روی دے دیتا ہے جہاں مجھے سکون مل جاتا ہے اور ٹینشن سے میں ہٹ جاتی ہوں تاکہ میں دوبارہ اس رینج میں آ جاؤں. اور درخت بھی قدرت میں اگر دیکھا جائے تو قدرت میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے. میں اپنی ویلیوز قدرت کے ساتھ جسٹیفائی کرتی ہوں کہ اگر ایک درخت، میں نے درخت دیکھے ہیں جو 200 300 فٹ اونچے ہیں اور 1200 سال سے کھڑے ہیں، اگر ان میں لچک نہ ہوتی تو پہلے طوفان میں گر جاتے، لیکن چونکہ ان کی جڑیں یعنی ویلیوز بھی بڑھتی رہی ہیں، وہ بھی ایکسپینڈ ہوتی رہی ہیں، تو وہ اپنی تنہا اور اپنی جو پہنچ ہے وہ اپنے کو کرتے رہے ہیں، بڑھاتے رہے ہیں. تھینک یو. بہت خوب، بہت خوب. یہ تو آپ نے وہ فاؤنڈیشنل ایلیمنٹس کو ٹچ کر دیا ہے کہ ہماری اپنی جو ویلیوز اگر ہم گراؤنڈیڈ ہیں رائٹ فرام دا بگننگ تو اس کے اوپر ہی پھر ایک تناور ڈر کھڑا ہو سکتا ہے. تو اگر بیلنس کی آپ نے جو بات کی، بہت انٹرسٹنگ آپ نے اینگل اس میں ٹچ کیا. اور فلیکسیبلٹی کی جب آپ نے بات کی تو اس میں ایکسٹریمز میں نہ رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک یہ آپ کہنا چاہیں تو جس میں آپ نے پینڈولم کی بات کی تو میرے ذہن میں اسپرنگ آ رہا تھا کہ اس کی بھی ایک رینج ہوتی ہے جس میں ایک لیول تک تو وہ باؤنس بیک کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ اسپرنگ جو ہے وہ اٹک جاتا ہے. میرے خیال سے نصرت صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر. تو نصرت صاحب جی آپ کا. جی میں صرف ایک بات، ویسے تو میں سب لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں، جیسے کہ فرمایا خان صاحب نے کہ خوبصورتی جو ہے اور اس وجہ سے احسن الخالقین نے جو ایک کائنات بنائی ہے جتنی خوبصورت اور متوازن، یا آپ لوگوں نے کہا کہ ماڈریٹ ہونا اور اوسط درجے، اوسط اور میانہ روی خیر الامور اوسط وہا، جیسے حضور کا فرمان ہے. لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے انقلاب پیدا کیا، they have changed the world، ان کے زندگی میں آپ دیکھیے کہیں آپ کو میانہ روی نظر نہیں آئی. they are on extremes. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، مثال کے طور پر آئنسٹائن، ٹھیک ہے نا، اب وہ بیچارے ان کے پاس ایک صابن کی ٹکیا تھی، اسی سے منہ دھوتے تھے، اسی سے وہ شیو کرتے تھے، اسی سے کپڑے دھوتے تھے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اپنی وہ سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل چیزیں جو حل کرتے رہتے تھے. اور نہ ان لوگوں میں سے کسی کی خان کی زندگی اچھی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں they have a disturbed family، نہ ان کو پیسے سے مطلب ہے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ توازن کے ذریعے کیا ہم ایک اوسط انسان پروڈیوس کر رہے ہیں یا توازن کے ذریعے بہترین انسان پیش کر رہے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے ہمارا؟ That's my question. انٹرسٹنگ کانٹرڈکشن تو I like what you're trying to bring in. ہمارے پینلسٹ اس پہ کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی کامران. شیرین کے بعد جی اچھا تھینک یو. چونکہ میں اتنا زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس کو پڑھتی ہوں تو میرے لیے یہ ایموشنل اور انٹیلیجنس یعنی دا لاجک آف لائف، جیسے نصرت صاحب آپ نے بڑا اچھا بات کیا، ایک طرف ہی نکل جاؤ لیکن دوسری طرف کا بیلنس، جب میں ہیومن ہونے کا بیلنس اختیار کر لیتی ہوں اور جو یہ پیوٹ کر رہا ہے، جو فلکرم کے اوپر آگے پیچھے سی سو کر رہا ہے، میرے لیے وہ جو فلکرم ہے وہ پرپس ہے. اگر میں اپنے پرپس کے اوپر میں اپنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ یا انٹیلیجنٹلی ایموشنل ہو جاؤں تو میرے حساب سے وہ کامیابی ہے. تو کامیابی کا بھی ڈیفینیشن کس کی کیا ہے وہ ایک الگ موضوع. وہ ایک، اب قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا لیکن کیا وہ اپنی بیٹی سے تعلق رکھ سکے؟ نہیں. تو اگر وہ رکھ لیتے یہ بیلنس تو پاکستان نہ بنتا. بالکل بنتا، بالکل بنتا. اینڈ میرے لیے تو اینڈ اور نہیں، یہ یا یہ نہیں، یہ اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں. جی اور اس پہ شیرین کا نقطہ اور نصرت صاحب کا نقطہ اور خان صاحب کے نقطے میں مجھے 2-3 چیزیں آ رہی تھی. عمر اگر آپ اجازت دیں مختصر رہوں گا، وعدہ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب بیلنس کی بات حسن سے ایسوسیٹڈ ہوئی تو مجھے پھر یہ احساس ہوا کہ اگر مجھے کوئی شخص بدنما نظر آ رہا ہے یا بدشکل نظر آ رہا ہے تو کیا وہ بدشکل ہے یا میری سوچ بدشکل ہے؟ بیوٹی از ان دی آئیز آف دی بیہولڈر. بالکل صحیح. واہ.
तो अगर तवाजुन से देखूंगा क्या अच्छी सारे बात, हसीन नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। एक तो ये, बहुत थैंक यू अच्छी। खान साहब। हाँ। अच्छा, जहाँ तक नुसरत साहब का नुक्ता था आइंस्टाइन की जो इन्होंने मिसाल दी, और शिरीन ने जो एक बात कही एंड वाली, तो इसमें मुझे जो समझ में आया वो ये कि आप कोई भी रास्ता अपने लिए चुन सकते हैं। तरजीहात, बैलेंस में तरजीहात का एक बहुत अमल दखल है। हम अल्लाह की ज़ात से कभी मुकाबला कर नहीं पाएंगे। तवाज़ुन सही मानों में कुदरत में पाया जाता है। इंसान जो है जब भी कोई फैसला करेगा, किसी चीज़ को तर्क करेगा तो फैसला कर रहा होगा। सैक्रिफाइस जो है इंसान की शख्सियत का एक अहम हिस्सा है, क़यादत का भी एक अहम हिस्सा है। अगर आप एक चीज़ कुर्बान नहीं करेंगे, आप दूसरी चीज़ कर नहीं पाएंगे। और ये जो कुर्बानी का इसमें एक एलिमेंट है, ये एक सवाल बनता है मेरे जहन में कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि जो रास्ता आप इख्तियार करते हैं उसमें तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल तवाज़ुन की बात करें तो वो एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनमें कुछ लोग इस पे रोशनी ज़रूर डालें, क्योंकि कुर्बानी का एक फैक्टर ज़रूर है और एक मकसद पे तरजीहात का जो पहलू होता है ना, जब हम फैसला करते हैं दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आई मस्ट डू दिस, तो उसके अंदर भी तो बैलेंस की ज़रूरत होगी। तो ये चंद सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द आवर फ्रेंड्स हियर। इसमें खान साहब, रिजवी साहब, आपकी इजाजत से उमर 1 मिनट लूंगा। देखिए, इसमें जो आपने बताया ना कुर्बानी वाली बात, कुर्बानी उस वक्त दी जाती है जब आपका मकसद बहुत बड़ा है। उस मकसद के मुकाबले, फर्ज की आपने कहा कि आपके लिए 10 अरब रुपए छत पे रखे हुए हैं और आप 5 मिनट में जाके आपको लेना है, तो मैं अपनी ये तमाम चीजें ना मीटिंग कुर्बान कर दूंगा, ठीक है ना, उठा के लैपटॉप फेंक दूंगा, फला, मुझे जाना है कि ऊपर जाना है, 3 मिनट के अंदर छत पे पहुंचना है मुझे। तो ये देख रहे हैं कुर्बानी वर्सेस योर ऑब्जेक्टिव और योर मिशन। जितना बड़ा मिशन होता है उतनी ऑब्स्टिकल्स आपको कम नजर आती हैं। जैसे पुरानी कहावत है कि यू सी ऑब्स्टिकल्स ओनली व्हेन यू कीप योर आईज ऑफ योर टारगेट। ठीक, अगर हमारा टारगेट ही बेचारा ऐसा है तो हमको तो हर चीज मुश्किल नजर आएगी, अब उसको पकड़ के बैठेंगे, नहीं इसको नहीं कुर्बान करना। तो कुर्बानी इज रिलेटेड टू योर मेजर पर्पस। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? थैंक यू। प्लीज ओवर टू उमर। जी, बहुत अच्छे ये कंबाइन हो गई चीज़ें और गुफ्तगू को मुझे कंक्लूड भी करना है। तो शीरीन आपा ने बहुत अच्छी तरह पर्पस को बैलेंस में लाए और नुसरत साहब हैज टेकन दैट जर्नी टूवर्ड्स कि अगर पर्पस क्लियर है तो हम हर्डल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बहुत अच्छी तरह ये कंक्लूड हो रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस गुफ्तगू को कंक्लूड किया जाए। तो शीरीन आपा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल। इसमें जब इंटेलिजेंस को कम वजन दिया जाता है, मैं जितने स्पिरिचुअलिस्ट्स को या मिस्टिक्स को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो वो इंटेलिजेंस को जरा दबा देते हैं। यहाँ पर खेल है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का। आप सब कुछ कर सकते हैं, कितने पर्पस, और मैं ये तजर्बे से कह रही हूँ, जितना आप सही डिसिप्लिन में रहेंगे, सेल्फ रेगुलेटेड रहेंगे, इस 24 घंटे का किस तरह इस्तेमाल करना है। कि मैंने, जैसे नुसरत साहब ने कहा, फूल खुलना, मुझे अपने फैमिली को, दोस्तों को, सेहत को, डेवलपमेंट, करियर, हर चीज को साथ लेके चलना। और ये नहीं कि रोजाना मुझे रोज ही नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म देखनी है, जरूरी नहीं है। मैं महीने में एक दफा देख लूं तो भी मेरा बैलेंस चल सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं हर रोज अपने बच्चों को शॉपिंग लेके जाऊं तो मेरा फैमिली क्वालिटी टाइम होगा। इस सब की प्लानिंग और इसको तरतीब देना, ये, इसमें फिर कोई सैक्रिफाइस की भी जरूरत नहीं होती और हर पर्पस को आप इकट्ठा लेके चल सकते हैं। इसमें मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आपकी इजाजत हो, 30 सेकंड का, कि इसमें से जो हमारे जो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक निकले हैं, सब टॉपिक, जैसे बिहेवियर है, आपने कहा डिसिप्लिन है, कामरान साहब ने एक और आइडिया दिया, तो अगर इनमें से एक टॉपिक को आइंदा के लिए हम समझ लें, मिसाल के तौर पर खान साहब ने कहा था इमेजिनेशन एंड थिंकिंग के बारे में, थिंकिंग किस तरह बैलेंस हो सकती है, आपने वैल्यूज के बारे में बात की, हमने कुछ अपने एक नई उसमें निकाली कि एक्सट्रीम पे चले जाते हैं जो बड़े लोग होते हैं। तो इनमें से कोई एक चीज, मिसाल के तौर पर ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे शीरी ने बात की, तो अगर हम इसमें से एक ले लें टॉपिक फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन,
کہ جناب اب ہم بات صرف ہیومن بیہیویئر کی کریں گے اور ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں گے, ہاؤ وی کین اچیو دیٹ. تو اس میں میرے خیال سے ہمارے لیے ایک اچھا ایک سیشن رہے گا نیکسٹ. ضرور, میں نے نوٹ لے لیا جی, میں نے نوٹ لے لیا جی. کمان میں صرف خان صاحب سے ایک بات سننا چاہ رہا ہوں, اور خاص کر کے جو پہلو روحانیت کا اس میں آتا ہے, توازن, کہ ہم, اور اس میں کیونکہ خان صاحب کا کافی مطالعہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح یہ بیلنس کریٹ کریں جس میں روحانیت پیچھے نہ رہ جائے. تھینک یو. جو شیریں آپا بات کر رہی تھی نا, اصل میں صوفیز اور مسٹکس کی جو مختلف تحریریں ہیں وہ ان سے عموماً کنفیوژن زیادہ ہوئی ہے اور ان سے معاملات حل کم ہوئے ہیں. اچھا, یہ بہت بڑا ویسے بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے, تو یہ تو ایک پورا موضوع ہے, لیکن ایشو کیا ہے؟ ایک شخص جو کسی اسپرچول پاتھ پر ہے, میں تو اسپرچول پاتھ کو بھی چھوڑے, میں تو آپ سے سمپلی یہ کہتا ہوں, ایک شخص ہے جو آج مثال کے طور پہ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, اور اس پہ دنیا میں لیٹس ازیوم اکنامکس میں 100 لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اب اس کا اسپرچولیٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے, ایکسکیوز می. ان 100 لوگوں کا نقطۂ نظر اکنامکس کے کسی فنڈامنٹل کے حوالے سے بھی الگ الگ ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ از وائی دے آر رائٹنگ دیئر اون تھیسس ٹو ڈیفینڈ دیئر انڈیویجول آرگومنٹس. تھیسس نام اسی چیز کا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کو پروف کر دیجئے. اینڈ دس از واٹ spiritualists have done precisely. انہوں نے اپنے اندر کی زندگی اور اپنے باطن کے تجربات کو بیان کیا, اور باطن کا تجربہ ہم سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے کسی ایک ہی سٹیمولس سے ریلیٹڈ. یعنی سٹیمولس ایک ہے, ہمیں تحریک معاشرے سے یا حالات سے یا سچویشن سے ایک ہی مل رہی ہے, لیکن اس کو پرسیو میں کس طرح کر رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے, آپ سب کس طرح کر رہے ہیں وہ ہم انڈیویجولز ہیں, اور ہماری پرسیپشن ڈیفرنس ہے, اور پرسیپشن کی وجہ سے اس کا جو ریئیکشن ہوگا, جو آؤٹ پٹ ہوگا, وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا. تو صوفیہ کا پرابلم, یعنی صوفیہ کا نہیں بلکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ صوفیہ یا فار دیٹ میٹر کسی بھی عالم فاضل شخص کی تحریر پڑھنا ایک اور بات ہے, اور اس سے کوئی چیز اخذ کر کے اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا, کیونکہ میری زندگی یونیک ہے, اور یہی اللہ رب العزت کی انفینٹی ہے کہ اس کی ہر مخلوق اور خاص طور پہ انسان میں سے کوئی دو اشخاص ایک طرح کی زندگی, ایک طرح کا تھاٹ پروسیس, ایک طرح کے حالات میں نہیں ہو سکتے. لہٰذا there is a unique solution for everybody in the same context. قرآن کی ایک آیت میرے لیے کوئی اور معنی رکھتی ہے, یہ بھی اگین ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی جنرل معنی بالکل ایک ہے, لیکن جب اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے, مجھے آپ کی گفتگو سے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی. سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ورفعها ووضع الميزان, 3 جگہ میزان کا ذکر ہے, والسماء ورفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بیلنس کی بات ہو رہی ہے, ٹوٹل سسٹم کے بیلنس کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے والسماء ورفعها, میں نے آسمان کو قائم کیا, اس کو رفعت دی, ووضع الميزان, آسمان آپ کے ایک تھاٹ پروسیس کی کلمینیشن سے اور ایک نئی جہت کا کھلنا بھی صوفیہ کے نزدیک اور اسپریچولسٹ کے نزدیک اس کو ایک نیا آسمان کہا جاتا ہے. لیکن اس نئی جہت کے کھلنے میں اگر آپ نے اپنے اس بیلنس کو کھو دیا تو آپ پچھلے سے بھی جائیں گے اور اگلے سے بھی جائیں گے. اور یہاں قربانی کی بہت اہمیت ہے, جو کانبا جو بات کر رہے تھے, قربانی. اور میں تھوڑا سا اس بات سے میں ایک مثال لاؤں گا, اور یہ مثال اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مثال ایسی ہے کہ اس کے بعد گفتگو کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے, تو ایسی مثال ویسے لانی نہیں چاہیے, لیکن ضروری مثال ہے اس لیے لاؤں گا. وہ مثال ہے حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کی. یہ وہ واحد ہستی ہے جس نے کمپلیٹ بیلنس قائم کیا, اور جو شیریں آپا بات کر رہی تھی, یہ کمپلیٹ بیلنس اس میں قربانی انہوں نے صرف اپنی دی ہے, کسی اور کی نہیں دی. انہوں نے بیٹی قربان نہیں کی, ریلیشن شپس قربان نہیں کی, تعلقات قربان نہیں کیے, اپنی سوشل, اپنے اطراف کی سوشل لائف میں کسی کو ڈس بیلنس نہیں ہونے دیا. ہائیسٹ لیول پہ, اسٹیٹ کے لیول تک بیلنس کو انہوں نے قائم فرمایا. لیکن اس کے لیے جو قربانی ہے وہ آپٹیمم ہے, وہ قربانی یہ ہے کہ اپنی مرضی ختم کر دی.
جتنی اپنی مرضی کوئی ختم کر سکتا ہے اتنا وہ کمپریہنسولی بیلنس کو قائم کر سکتے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے کہ دانا واہ خاک میں مل کے گلے واہ گلزار. تو بیوٹیفل. یہ آسان نہیں ہے, یہ کامران بات صاحب کرنا لیکن بہت آسان ہے. کامران صاحب یہ چاہنا ہی تو میری خواہش تھی, یس پھر یس, قربانی ختم ہو جاتی ہے. یہ لیکن چاہنا ہی تو میری خواہش تھی. یہ میں نے چاہ لیا. دیکھیے ایک چیز ہے انٹلیکچولی ایک انڈیور پہ نکل جانا اور ایک چیز ہے اس کو برتنا. تو یہ جو برتنے والا معاملہ ہے نا, اس برتنے والے معاملے میں یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے. عشق اور نام کس چیز کا ہے؟ عشق کو ہم نے پتہ نہیں کیا عشق از کمپلیٹ ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن ٹو یور فلکرم, ٹو یور پرپس, ٹو یور مشن, ٹو یور ٹاسک. پھر اس کے راہ میں اگر اور ایک ہمیشہ آخری چیز جو کسی چیز کے راستے میں آتی ہے وہ میں خود ہوتا ہوں, کیونکہ ایک وقت پہ آ کے میں آپ سب کو قربان کرنے پہ تیار ہوں کیونکہ اس میں میری جیب سے کچھ نہیں جا رہا. لیکن جس جگہ بات آئے گی نا کہ اب کامران صاحب کوئی چارہ نہیں ہے, اب آپ نے خود ہی کو قربان کرنا ہے, اپنی پرائرٹی کو, اپنی نیند کو, اپنی خوشی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا قربان کرنے سے کہ میں کوئی اپنی فیملی کو ناؤز باللہ سولی پہ چڑھا دوں گا, ساری قربانی مجھے دینی ہے. اور اس قربانی سے میں سب سے بڑا بیلنس یہ ہے کہ میں سسٹم کے توازن میں اپنی ویلیو کو ڈپریشیٹ کر کے سسٹم کو امپاور کر دوں. اور اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں نے سنت اللہ بھی پوری کی ہے, میں نے پرفیکٹ بیلنس کریٹ کیا ہے. بٹ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. اچھا ویری کوئک. اور وہ یہ تھا عمر, اف یو ڈونٹ مائنڈ, میں چاہ رہا تھا کہ شیری نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, سرینڈر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس طرف جا رہا ہے. نصرت صاحب, وڈ یو ایگری؟ اصل میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹاپکس اتنے ہیں, جیسے ابھی خان صاحب نے بات کی, تو یہ اتنی پھیلاؤ ہے اس بات میں کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو نا الگ الگ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. مطلب روحانیت کو الگ ڈسکس کیا جا سکتا ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بالکل الگ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. میرے پاس بھی بڑا مواد ہے, قرآن کے بارے میں بات ہم کر سکتے ہیں, وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. میرا صرف عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ ہم یہ ٹاپک جو ہے لکھتے جائیں. عمر سے میری گزارش ہے تاکہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو جائے. ورنہ اس طرح سے اگر ہم بات کریں گے نا تو وہ بہت ایک مطلب سمجھ لیجیے کہ یہ ایک پھیلی ہوئی چیز ہے. کہکشاں خان صاحب نے تو ایسا اتنا لمبا, اب میرے حضور کے بارے میں ایسے سے میرے پاس فرمودات اور ارشادات آ رہے ہیں ذہن میں, لیکن میں روک رہا ہوں. وجہ اس کی کہ ہمارے پاس وی ہیو اے لمیٹڈ ٹائم. اس لمیٹڈ ٹائم میں آج کا جو ہمارا موضوع تھا توازن, اس پہ رہیں. لیکن اس میں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ٹاپک نکل رہے ہیں اس کو آئندہ کے لیے ہم رکھیں. اس میں روحانیت بھی ہو سکتی ہے, اس میں مادیت بھی ہو سکتی ہے, قربانی بھی ہو سکتی ہے, اس میں ریلیجن کا رول بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کارنامے انجام دی وہ ہو سکتا ہے, ویلیوز کا بالکل ایک الگ سے ٹاپک ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سمندر ہے, اور ہمارے پاس الحمدللہ ایسے قابل لوگ موجود ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے. تو ہم اس کو بس اس کو ایک سمیٹ کے لے کے چلنا چاہیے. بالکل عمر, اینڈ دس از یور چیلنج, آور چیلنج, کہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں دیکھیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کس ٹاپک. اگلا ہمارا لفظ ہے انڈیپینڈنس. واہ اچھا, واہ واہ. 14 اگست. عمر, سو ٹیک اس فارورڈ. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پاور دوبارہ لے لوں, ورچوئل شمع اپنے پاس دوبارہ لے لوں. بالکل لے لیں. آئی تھنک کامران خان صاحب ہاتھ اٹھائے تھے, تو ان کی بات بھی سن لی جائے آخری, اور اس کے بعد پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمری کیا جائے. جی بس میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا تھا جو نصرت بھائی نے بات کی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی موضوع اٹھائیں گے اس میں سے اتنے چھوٹے چھوٹے اور بلکہ بڑے بڑے اور موضوعات نکلیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی ڈسکشن کی خوبی یہ ہے کہ اس کو سننے والا بہت ساری پوائنٹرز لے کے اٹھے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں. اور مثال طور پہ اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کو ایک الگ موضوع کے طور پہ لے لیں گے تو کیا ہم اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کی بات نہیں کریں گے؟ کرنی پڑے گی. تو بات یہ ہے کہ موضوعات الگ الگ نہیں ہیں. ہم یہ جو شو ہم پلان کر رہے ہیں اور اس کا جو آبجیکٹو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یعنی عمر آپ ہمیں اجازت دیجئے ہمیشہ کہ آپ اپنے خیال کا اظہار کیجئے, اس کی ڈائمنشن کوئی بھی ہو. آئی ایم شیور
کہ پینل کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی بھی ڈائمینشن میں بات کر رہے ہوں، اوور آل سنکرونسٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ سننے والے کو اس میں سے 10-20 نئی باتیں سمجھ آ جائیں. کیونکہ اگر آپ ایگزیکٹ ایک موضوع پہ رہیں گے تو یہ تقریر بن جائے گی جس کے اندر آپ ہل نہیں سکتے. تو میرا یہ بس بالکل بالکل جی کمال. And I would say کہ آج جو ہم نے باتیں کی ہیں، بیلنس جو لفظ ہے، کتنے ڈائمینشنز اس کے نکلے. And I think those dimensions will always come no matter what topic we take on. Umar, over to you. جی تھینک یو. تو کیونکہ میں زیادہ تر سن رہا تھا تو آئی تھنک میں کوشش کرتا ہوں ریپرزینٹ کرنے کی ہمارے ناظرین اور سامعین کو، کیونکہ میں نے اس کا اخذ اس طرح نکالا کہ آپ نے ہمیں آج الحمدللہ ایک ٹاپک سے ہم نے اسٹارٹ کیا بیلنس، لیکن آپ نے ہمیں اس کی انسپریشن بھی دی. قدرت سے اسٹارٹ کیا کہ اگر بیلنس کا آپ نے بہترین اگزامپل لینا ہے تو آپ کریٹر کی بات کریں کہ ہر چیز سورہ رحمان کے جس طرح کوٹ کیا جائے، کتنی خوبصورتی سے جو ہے ایوری تھنگ از ان پرفیکٹ بیلنس. یہاں سے ہم نے بات شروع کی اور پھر اس کا ایک بہترین اگزامپل جو دنیا میں ہم نے دیکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوٹ کامران خان سے مینشن کیا، تو ہمیں ایک جیتا جاگتا اگزامپل موجود ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر لائف میں اس کی بیلنس اپلیکیشن کس طرح کی جائے. تو ہم نے آج انسپریشن بھی لی، ہم نے آج تھیوری بھی لی، اور پھر مجھے تھوڑا پریکٹیکل ایلیمنٹ بھی سننے میں ملا کہ ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر ہمیں if we are inspired to find balance in our life تو ہمیں پھر قربانی دے کر اس طرف پہنچنا پڑے گا اور پھر محسوس کرنا پڑے گا کہ کہاں ایکسٹریم سے بچا جائے اور کس طرح اس پینڈولم کو سینٹر میں رکھا جائے. تو ایز اے لسنر مجھے اس پوری چیز کو اگر سمرائز کرنا ہو تو آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بھی اس طرح کے مختلف پہلو ملے ہوں جو اپنی لائف میں وہ دیکھ سکیں کہ انسپریشن ٹو ایکچوئل پریکٹیکل ایگزیکیوشن اور چینج ان ہیومن بیہیویئر ٹورڈز، اگر ان کی لائف میں کئی ایکسٹریمز ان کو نظر آتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو کس طرح ان کو ایگزامپلس کے ذریعے آج کی گفتگو کے ذریعے ایک سینٹرل پوائنٹ پہ لایا جائے تاکہ لائف میں جب توازن آئے گا، لائف میں ایک اعتدال آئے گا، لائف میں ہم ایک درمیانہ رستہ چوز کرنا شروع کریں گے تو ایک معاشرتی لیول پر جو ہے ہم ایک چینج جو ہے وہ خود اپنی لائف میں بھی محسوس کریں گے، اپنی امیڈیٹ سرکل میں بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ جتنا بھی اسکوپ جس کا انفلوئنس ہے اس میں محسوس کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کی، اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیے. اور اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ آپ ایز آلویز ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ آپ نے اپنی لائف میں کہاں بیلنس کو اچیو کیا یا آپ کی لائف میں ایکسٹریم تھا اور مے بی آج کی گفتگو سن کر آپ نے پھر محنت کی اور قربانیاں دیں اور اپنی طرف بیلنس لائے. ہمارے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں اور پھر جو ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے مقصد سے الائن ہوتے ہیں تو ہم اپنے پیج کے ذریعے آپ کے میسج کو اور لوگوں تک پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نیا ورڈ لائیں گے اور اس پہ ڈسکشن کی جائے گی. تب تک کے لیے ہم سب ایرانیئنس کی طرف سے السلام علیکم. ٹیک کیئر آف یور سیلف. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.